والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا وبالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صلوات على اللهم صل على محمد وعلى محمد. فیضان محترم خالق کائنات کا ارشاد گرامی سورہ نساء کی آیت نمبر 59 بڑی مشہور و معروف آیت ہے. اکثر بیشتر اس عنوان کے ذیل میں اس آیت کے ذیل میں آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا. انشاءاللہ ہم بھی آج کوشش کریں گے اسی کے ذیل میں یہ خمسہ مجالس آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے ہوتی رہے گی. کیا عجیب قربانی امام حسین علیہ السلام نے پیش کی ہے کہ ساری دنیا کے اندر جہاں بھی مجلسیں ہو رہی ہیں یا ہوتی رہی ہیں یا آئندہ ہوتے رہے گی، صلوات پڑھیے ملجو کا انداز میں. جہاں بھی آپ مجالس کا پروگرام دیکھتے ہیں ہر مجلس کا عنوان یہی ہوتا ہے کہ آج مجلس حسین علیہ السلام ہے. آج دن میں بھی آپ نے ایصال ثواب کی مجلس ملاحظہ فرمائی ہے، اس میں مرحوم یا مرحومہ کا نام نہیں لیا گیا، وہ سائڈ پہ رکھا گیا، لیکن اعلان یہی ہوا کہ آج مجلس حسین علیہ السلام ہے. جبکہ آپ کو دینا چاہیے تھا جس کی والدہ ہو یا والد ہو، غالباً شاید کسی کی والدہ نہیں تو ان کا نام پیش کرنا چاہیے تھا، یا کبھی برسی ہو یا چہلم ہو یا سویم ہو. ہم کبھی اپنے مرحومین کا نام نہیں پیش کرتے، ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ مجلس امام حسین علیہ السلام ہے، نیاز امام حسین علیہ السلام ہے. امام حسین کا ہی نام، اب اس کے علاوہ اور آگے بڑھ کر دیکھیے، آپ نے کبھی سنا کہ آج مجلس حضرت آدم علیہ السلام ہے؟ بھئی آپ ان کو نہیں مانتے ہیں، آدم کو بھی مانتے ہیں. اچھا کبھی اعلان کر دیجئے کہ آج مجلس ہے، مجلس جناب نوح علیہ السلام ہے، آپ نے کبھی نہیں ملاحظہ فرمایا. اب اس طریقے سے آپ ابراہیم کا تذکرہ لیجئے، موسیٰ کو لیجئے، عیسیٰ کو لیجئے، 1.25 لاکھ نبیوں کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، لیکن کبھی آپ کسی مجلس کو کسی نبی کے عنوان سے آپ نے نہیں سماعت فرمایا. اعلان بالخصوص کہ آج اعلان ہوا ہے کہ آج مجلس ہے جناب نوح علیہ السلام، نہیں عزیزان گرامی کبھی بھی سنیں. چلیے ٹھیک ہے ان کے نانا کا نام لے لیجئے گا، آج مجلس رسول خدا علیہ السلام ہے، وہ بھی نہیں آپ نے ملاحظہ فرمایا. بی بی کی قربانی بہت زیادہ ہے، آپ نے کبھی نہیں سنا کہ آج مجلس شہزادی ہے. آپ نے کبھی نہیں سنا ان کے بھائی کا ہی تذکرہ لے لیتے، آج مجلس حسن علیہ السلام ہے. ان کے والد کا تذکرہ لے لیجئے، آج مجلس علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. لیکن عزیزان گرامی اور کوئی سوال بھی نہیں کرتا. سوال کرے کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں کا بچہ جانتا ہے کہ مولانا ہم مجلس حسین علیہ السلام ضرور کرواتے ہیں، لیکن اس مجلس حسین کے ذیل میں 1.25 لاکھ انبیاء کا بھی تذکرہ ہوتا ہے. جب سارے نبیوں کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے، کلام پاک کا تذکرہ ہوتا ہے، پورے کربلا کا تذکرہ ہوتا ہے، تو ہم کسی اور کا تذکرہ کیوں کریں؟ اچھا کیوں کرتے ہیں یہ بھی بتائیے. وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے، وہ اپنے وعدے کو پورا کر رہا ہے. اس لیے کہ خدا جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے، پاک ہے. وہ جسم رکھتا تو ممکن ہے کہ پورا کر دیتا، لیکن کہا کہ میں جسم و جسم
جسمانیات سے پاک ہوں، لہذا میں نے وعدہ کیا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ ذہن پہنچ رہا ہے آپ کا؟ خدا نے وعدہ کیا، اس نے وعدہ کیا، وہ اپنا وعدہ نبھا رہا ہے۔ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو بھلا دنیا میں بتائیے ایسی کون سی ذات ہے جس نے اتنی شدت سے ذکر کیا حسین کا، کہ حسین کا اللہ کا، کہ اللہ کو بھی کہنا پڑا کہ ہاں میں تیرا ذکر کروں گا۔ ابھی نماز ہوئی، 7:15 بجے اذان ہوئی۔ ہر جگہ مغرب کا ٹائم یہی ہے؟ نہیں، آپ کہیں گے مولانا صاحب پوری دنیا کے اندر نماز اذان کا الگ الگ ٹائم ہے۔ فجر کا ٹائم الگ، ظہر کا الگ، عصر کا الگ، مغرب کا الگ، عشاء کا الگ۔ ہم مغرب کو ہی پکڑ لیتے ہیں۔ آپ صرف ہندوستان میں ہی دیکھیے، ادھر کلکتہ سے لے کر کنیا کماری تک جائیے، کتنے ٹائم ہے؟ سب کا ٹائم الگ الگ ہوا۔ اچھا، بعض مساجد میں اگر فجر کی نماز ہوئی فوراً مجلس ہوتی ہے، مغرب کی نماز ہوئی فوراً مجلس ہو رہی ہے۔ دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟ بڑا شہر ہے، یہاں بھی ممکن ہے کہ ہوتا ہو، احمد آباد میں بھی، بنگلور میں دیکھیے، بامبے میں دیکھیے، اور ایسے بہت سارے بڑے بڑے جو شہر ہیں، ادھر فجر کی نماز ہوتی ہے، اس کے فوراً بعد مجلس ہوتی ہے۔ اب اگر وہاں پر یہ 7:15 بجے ہو رہی ہے تو کہیں 7 بجے بھی ہو رہی ہے، کہیں 7:05 پہ ہو رہی ہے، کہیں 7:10 پہ ہو رہی ہے، کہیں 7:30 پہ ہو رہی ہے، تو ٹائم بدل رہا ہے نا۔ اب ادھر اذان ہوئی، نماز ہوئی، فوراً مجلس، اذان ہوئی، نماز ہوئی، فوراً مجلس۔ اللہ نے ملایا کہ نہیں ملایا؟ اے حسین، تو نے ایسی قربانی پیش کی کہ انسان کا گلا کٹ گیا، اس کے بعد بولنا بند ہو گیا، مگر میں نے دیکھا کہ تو نیزے کے اوپر بھی بول رہا ہے۔ تیری اس قربانی کو لائے گا جانے نہیں دوں گا، تو صحیح جہاں میری اذان ہوگی اسی کے فوراً بعد تیرا بھی ذکر ہوگا۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم قربانی پیش کریں، اس طریقے کی قربانی پیش کریں، اللہ کا وعدہ ہے وہ اپنا وعدہ پورا کرے گا، وہ ہمارے ذریعے اپنے وعدے کو پورا کر رہا ہے۔ اور یہ وہ جگہ ہے، یہ فرش عذاب وہ جگہ ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ میں نے ترجمہ شاید نہیں کر پایا ابھی، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ، اے ایمان والو۔ وہ تو بے ایمانوں کو منہ بھی نہیں لگاتا، ایمان والوں سے مخاطب ہے، اے ایمان والو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم۔ اب 3 اطاعت کا حکم ہے، چوتھے کا یہاں تذکرہ نہیں ہے، غور فرمائیے گا۔ اللہ کی اطاعت کرو، اپنی اطاعت کو اس نے الگ رکھا، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ، رسول کی اور صاحبان اولی الامر کی، یہ دونوں کی اطاعت کو ایک جیسی رکھا۔ توجہ فرمائیں، انشاءاللہ بہت محسوس ہوں گے۔ 2 اطاعت میں 3 کی اطاعت کا حکم دیا، اللہ نے اپنے کو الگ رکھا، رسول اور صاحبان اولی الامر کو دونوں کو الگ رکھا۔ اب اسی کے ذہن میں آپ کو ملاحظہ فرمانا ہے کہ آخر اس کی اطاعت کیسی کرنی چاہیے۔ 1,00,000 سوا لاکھ نبیوں کو بھیجا اس نے، آدم کو بھیجا، شیس کو بھیجا، موسیٰ کو بھیجا، یحییٰ کو بھیجا، کتنے سارے نبی ہیں، ہر ایک اس کی خدمت پر معمول رہا۔ لیکن عزیزان گرامی، آخر کیوں اتنی زیادہ تاکید کی ہے؟ اس لیے کہ ہماری ہدایت ہو۔ آپ اسکول میں بچے کو بھیجتے ہیں، دیکھتے ہیں جو اسٹوڈنٹ اچھا ہے، جو بچہ ہونہار ہے، جو بچہ چالاک ہے، آپ اپنے بچے کو بھی یہی تنبیہ کرتے ہیں کہ دیکھو اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہنا، اس لیے کہ اگر اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہو گے تو کم سے کم اس کی اچھی عادتوں کو اپناؤ گے۔ کوئی ماں باپ نہیں چاہے گا کہ برے بچوں کے ساتھ ہمارا بچہ رہے۔ اچھا ٹیچر ہے تو اس کو بھی کہیں گے کہ میرے بچے پر توجہ رکھنا۔ تو عزیزان گرامی، یہی چیز تو خداوند عالم نے بھی کہا، اس دنیا کے اندر میں آپ 7.5-8 ارب کی آبادی ہے، آپ اچھے لوگوں سے متمسک رہو۔ اس نے صاف بالکل بتا دیا، اسکول جاتا ہے بچہ، کتنی کتابیں پڑھتا ہے یہ مجھے بتائیے گا؟ اتنا بیگ لے کر جاتا ہے، اتنا بڑا بیگ لے کر جاتا ہے، اسے سنبھالا نہیں جاتا، سمجھ رہے ہیں نا؟ کہاں لا کر لے جاتا ہے؟ پشت پر لا کر لے جاتا ہے۔ لیکن مولوی صاحب کے سامنے جب آتا ہے تو سینے
चालू नहीं किया आपने। ये दोनों पढ़ाई देखो अलग अलग हो गई, पढ़ने यहाँ भी आ रहा है, पढ़ने वहां भी जा रहा। यहाँ आ रहा है तो एक कलामी मजीद लेकर आ रहा है, छोटा सा पारा साथ में लेकर आ रहा है, लेकिन सीने से लगाए लगाए आया। गोया इसने बता दिया बच्चे ने भी कि कम से कम हमारी आदतों को देखकर पहचानो कि कौन सा इल्म तुम्हें वहां काम आने वाला है। सामने सामने सीने से लगा हुआ है, यही वहां काम आने वाला है। जो पुष्प पर लादे हुए जा रहे हो, ये पीछे रह जाने वाला है। बोले का बाबा जी बन इसीलिए अल्लाह ने कहा कि अच्छों की सोहबत अख्तियार करो। तो मैंने साफ साफ बता दी, इतनी सारी किताबें लेकर जाता है, उसे भी साल भी तमाम नहीं होता, एग्जाम भी देना पड़ता है। अल्लाह ने कहा मैं 1 सब्जेक्ट देकर तुम्हें भेजता हूं, सिर्फ एक ही किताब देकर भेजता हूं, उसी से पूरी जिंदगी के में सवाल किया जाएगा। कोई 40 साल में, कोई 50 साल में, कोई 80, कोई 100 से ऊपर भी गुजर जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह एक ही किताब का सवाल करेगा। लेकिन कितना टफ है अज़ीज़ान मोहतरम की वो भी याद नहीं होता। अब ऐसा लगता होगा कि मौलाना आप वही चीज पढ़ रहे हैं जो हम सुनते रहते हैं, लेकिन अज़ीज़ान गिरामी जरा पूछिए कभी आज जिसके इसाले सवाब की मजलिस हुई, मुझे नहीं मालूम कितने रोज पहले इंतकाल हुआ, लेकिन जैसे ही इंतकाल हुआ फौरन मौलवी साहब से कहा मौलवी साहब तलकीन पढ़ दीजिए। यही कहा होगा ना, तलकीन पढ़ दीजिए। अच्छा चलिए पढ़ दीजिए, पढ़ दिया गया। कहाँ? घर के पास से जनाजा उठाते हुए तलकीन पढ़ दी इन्होंने। कब्रिस्तान पहुंचे, कब्र में लेटाया गया मुर्दे को, मौलवी साहब तलकीन पढ़ दीजिए। अब अगर वो कह रहे अभी तो मैंने पढ़ा नहीं, मौलवी साहब एक बार और पढ़ दीजिएगा, नहीं रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं। दफन हो गई है मैयत, तकरीबन काफी लोग जा चुके हैं, फिर कहता है साहिबे खाना तो मौलवी साहब एक बार और पढ़ दीजिए। अरे क्या ये बार बार वही रिपीट करवा रहे हैं? कहते मौलवी साहब दरबार पढ़ दीजिए आप। तो अज़ीज़ान गिरामी वहां कोई नहीं बोलता, ये बार बार क्यों पढ़वा रहे हो? अगर मिंबर से 2-4 मरतबा पढ़ने में आ गया, अब वही पढ़ रहे हो, तो ये वही तो वहां काम दे रहा है। अब तलकीन के तर्जुमे तो जरा मौलवी साहब से कभी बोलिए, पढ़िए, तो पता लगेगा वही खुदा की वहदानियत का इकरार है, वही पंजतने पाक है, वही 12 इमाम है, वही 14 मासूमीन है, ये वही तज़किरा तो बार बार हो रहा है। अल्लाह भी इसीलिए कह रहा है अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। मैं वही आकर पूछूंगा जब तुझे कब्र में लिटाया जाएगा, इसीलिए गौर से सुनिएगा ताकि वहां के लिए जवाब बन जाए। सलावत पढ़िएगा बाबा वाले गुजारिश है कि थोड़ा सा करीब आ जाए, सलावत पढ़िएगा। सामने आ जाए, सामने आ जाए, जाओ सामने सलावत पढ़ते रहिएगा। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु बड़े तेजी से अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा ताकि कम से कम जो आपकी बेचैनी है थोड़ा सा दूर हो सके और मैं मंजिल मकसूद तक आपके जहन को पहुंचा पाऊं। हम लोगों पर एतराज भी होता है कि अगर हम कहते हैं कि नबी इल्म गैब रखता है तो परेशानी हो जाती है, जबकि नबी यहाँ से आकर पढ़ता नहीं, नबी वहीं से पढ़कर आता है। लेकिन बहरहाल एतराज की उंगली उठ जाती है। जनाब सुलेमान दरिया के किनारे बैठे हुए हैं, आप इधर मुतवज्जे रहिएगा। दरिया के किनारे बैठे हुए हैं, देखा कि एक चींटी चली आ रही है तेजी के साथ। तभी है, ये तो हम लोग भी देखते रहते हैं, लेकिन निगाह नबूवत है जो तवज्जो के साथ देख रही है कि आखिर ये चींटी कहां जा रही है, पानी की तरफ भाग रही है। आपका बच्चा है, अगर इस तरीके से आप लबे दरिया बैठे हुए हो, अब पानी की तरफ भागे, आप नहीं जाने देंगे, कहीं डूब ना जाए, नुकसान ना हो जाए। लेकिन नबी बैठे हुए देख रहे हैं।
काफी देर तक देखते रहे, तेजी के साथ भागते हुए पानी के अंदर गई। पानी के अंदर गई नहीं, ऐसे नहीं गई वो, पानी से बुलबुले उठना शुरू हुए। ये क्या हो रहा है? वो खड़ी हुई है वहीं पर, लेकिन जब गौर से देखा, क्या देखा कि एक मछली आई और आने के बाद मुंह को खोला, ये चींटी उसके मुंह में चली गई और जैसे ऊपर आई थी वैसे अंदर गई और गायब हो गई। ये देखते रहे क्या हो गया। तो बारीक सी चींटी आई, चली गई। अब खाने पीने में हमारे साथ भी ऐसा हादसा हो जाता होगा, लेकिन हम उसे अंदर नहीं लेंगे, उसे बाहर फेंक देंगे उसे, क्योंकि आए भाई। लेकिन मछली बराबर मुंह में लेकर सीधा अंदर चली गई। कुछ देर बैठे रहे, वो चींटी जैसे गई थी उसी तरीके से वापस आई। पानी में बुलबुले उठना शुरू हुए, फिर गौर किया, देखा जो मछली लेकर गई थी वही मछली बाहर लेकर आई। वो बाहर लेकर आई, आने के बाद खुशकी की तरफ अपने मुंह को खोला, वो बाहर आ गई। कहा परवरदिगार ये क्या माजरा है? देखो बस ऐसे ही सवाल पर हम लोगों पर अटैक होता है कि हमने कहा था ना कि इनका नबी जानता नहीं है, जबरदस्ती कहते हैं कि वो इल्म गैब रखता है। अब उधर खुदा भी कह रहा है, जब एक परवरदिगार ये क्या माजरा है, अल्लाह भी कहता है कि नबी उसी से पूछ ले। है इतनी सी चींटी के हाथ पर हो और फूंक दे तो उड़ जाए, लेकिन अल्लाह कहता है उसी से पूछ ले। अब ये मुतवज्जे हुए, कहा कि बता आखिर तुम कहां गए थे? उधर उनका इतराज दुरुस्त हुआ या गलत हुआ? नहीं, अभी तो बोलेंगे दुरुस्त कहते हैं, फंस जाओगे। अज़ीज़ान गिरामी, अगर न पूछे तो पता कैसे चले कि नबी वो होता है कि अगर वह छोटे से जानवर से भी कलाम करना चाहे तो वो भी उसे बोलना पड़ेगा। ये और बात है कि हम इंसान इल्म गैब नहीं रखते, लेकिन नबी जितने आए अल्लाह की तरफ से पढ़ कर आते हैं, इसलिए उनके यहाँ मजबूरी नहीं है। ये पूछना इस बात की दलील है ताकि पता लग जाए हमको कि हर जानवर से, हर जानदार से अल्लाह का नबी गुफ्तगू करने पर दस्तरस रखता है। क्या पूछ रहे उससे? उसे मालूम किया क्या फिर एक्चुअली पता तुम कहां गए थे? क्या ये मेरा रोज का मामूल है? अच्छा रोज का मामूल है? क्या कहां गए थे? क्या मेरे मुंह में आपने देखा नहीं? क्या हाँ मैंने देखा कि आपके मुंह में कुछ है, यानी कि दाना है। वो लेकर मैं बराबर पहुंची, वो चींटी वो अंदर से मछली आई अपने मुंह में मुझे रख के लेकर गई और बिल्कुल समंदर की तह में पहुंची है, दरिया की तह में पहुंची। एक चट्टान है, वो चट्टान में एक सुराख है, उसके अंदर में दाखिल हो गई। उसके अंदर एक जानवर और है जिसको ले जाकर मैं ये दे दी। जब वो खा लेता है वो जानवर, फिर मैं वापस आ जाती हूँ। ये रोजाना एक दाना मुझे लेकर वहां पहुंचाना रहता है। ये रिस्क का जामिन उसकी मैं बनी हुई हूँ। नहीं समझे? और नहीं। अब बोलते हैं मौलवी साहब कुछ करिए, कुछ दुआ कर दीजिए, रोजी रोटी नहीं चल रही है। अज़ीज़ान गिरामी, जो समंदर के अंदर, दरिया के अंदर, चट्टान के अंदर में एक कीड़े पर रहम करता है, उसे भी भूखा नहीं रहने देता, उसके रिज़्क़ की ज़मानत लिए हुए है, तो इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात कहा है, तो फिर इसे कैसे भूखा रख सकता है? सलावत पढ़िए मिलजुल कर बुलंद आवाज में। नामुमकिन है वो पैदा करे, पैदा करने के बाद रिस्क न दे। जब एक दरिया के अंदर नहीं बल्कि दरिया के अंदर चट्टान है, चट्टान के अंदर एक बारीक सा कीड़ा है, जब उसके रिस्क पर इतनी तवज्जो है तो हमें कैसे फरामोश कर सकता है? आइए दूसरी मिसाल पेश करता हूं, किस पर कि नबी इल्म गैब नहीं रखता। वो कौन सा नबी है जिसे अल्लाह ने हुक्म दिया कश्ती बनाओ? बच्चा बच्चा हमारे का माशाअल्लाह जानता है, जनाब नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि कश्ती बनाओ। बड़ा तवील वाक़या, मगर मुझे पूरा नहीं है पढ़ना है। हुक्म दिया कश्ती बनाओ। क्यों कहा? इसलिए कि लोग उन्हें बहुत परेशान किया कर रहे थे। सिर्फ परेशान नहीं,
صبح سے شام تک اتنا تنگ کرتے تھے، پتھر بارانی کرتے تھے کہ شام تک لہو لہان ہو جاتے تھے۔ ادھر سے فرشتہ آ کر اپنے پروں کو مس کرتا تھا، صرف پروں کو مس کرتا تھا، نئی توجہ فرما رہے ہیں، پروں کو مس کرتا تھا، نبی بالکل صحتیاب ہو جاتے تھے۔ اب اگر کوئی مریض آ کر گہوارے علی اصغر سے اپنے کو مس کر دے، پھر نہ کہنا کہ اسے شفایابی کہاں سے مل گئی۔ عزیزان گرامی، ادھر جبریل نے پریکٹیکل کر کے بتا دیا کہ دیکھو ہم نے مس کیا، نبی صحتیاب ہو گئے، تو ایک عام انسان کیوں نہیں صحتیاب ہو سکتا؟ اب جیسے ہی یہ سلسلہ جاری رہا، اللہ نے حکم دیا کشتی بناؤ، یہ نہیں مانتے، ہاتھ اٹھائے بددعا کے لیے، کئی مرتبہ یہ عمل ہوا۔ ادھر سے فرشتے آ کر سمجھاتے رہے کہ ابھی تبلیغ کرتے رہیے، یہاں تک کہ وہ نوبت آئی کہ اللہ نے کہا ٹھیک ہے اب کشتی بناؤ۔ اس کے پہلے بھی کچھ حکم تھا، انشاءاللہ پھر کسی مجلس سے پیش کر دوں گا۔ کشتی بنانا شروع ہو گیا، کتنے دن میں بنی کہ آتے جاتے لوگ طنز کرتے تھے، یہ دیکھو یہ خشکی پہ کشتی بنا رہے ہیں، لیکن نبی پریشان نہیں ہوئے، اس لیے کہ حکم نبی کو تھا کہ کشتی بناؤ۔ یہاں نہ کوئی دریا ہے نہ سمندر ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن یہاں کشتی بنانے کا حکم ہوا، اس کا مطلب اللہ بہتر جانتا ہے۔ جیسے موسیٰ کا حکم ہے بچے کو ڈال دو دریا میں، ڈالا تھا کہ روکا تھا؟ یہ بتائیے مجھے، کیوں ڈالا تھا؟ یہ مجھے بتائیے کیوں ڈالا تھا؟ دریا میں ڈال دینا ہے۔ بھائی ماں سے زیادہ کسی کے اندر اتنی ممتا نہیں ہوتی کہ ادھر میں پیدا ہوا بچہ حکم ہو دریا کے اندر ڈال دو، مگر وہ جانتے تھے یہ الہام جو مجھ پر ہوا ہے اسے خدا ہی بچا کے لائے گا، اتنا یقین ہونا ضروری ہے۔ نہیں، یقین کا پاور ہمارے اندر لوز ہے ابھی۔ پھر اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ تھوڑے دن پہلے لاک ڈاؤن کا زمانہ گزرا ہے، پورے ہندوستان کے اندر یہ سلسلہ تھا، لیکن اس میں تھوڑی سی رعایت ملتی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے ابھی 11 بجے تک دکان چالو رکھ سکتے ہیں، یقین میں دیکھو ہمارے اندر کتنی کمزوری ہے، جب تک تلاشیے گا ہر کوئی۔ اچھا چلیے 11 بجے تک دکان بند رہے گی، اب اتفاق سے ہم پہنچ گئے 11 بج گیا، اب بھائی دکان نہیں بند ہوئی ابھی، ارے کام واسا بھائی سائرن بجے گا تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ گاڑی آ رہی ہے بند کر دیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ توجہ فرمائیے، سائرن بجے گا ہم بند کر دیں گے۔ اچھا نوکر سامنے کھڑا ہوا بھی ہے، اگر پولیس گاڑی آ رہی ہے تو کھینچ دے گا، بھلے سے کچھ پہ زخمی بھی ہو جائے، ایسا ہوا بھی ہے۔ لیکن جیسے ہی سائرن بجا فوراً کھینچ دیا، لیکن ایک امید کی کرن لیے ابھی بھی باقی ہے کہ ابھی 11 بجے، ابھی کوئی آواز نہیں ہے، 11:15 ہو گئے، ابھی کوئی سارا نہیں بج رہا ہے۔ لیکن اگر ایک دم آدھ گھنٹہ تب کیا ہوگا؟ کہیں نوکر کو اسی لیے کھڑے رکھے ہوئے ہیں کہ کوئی آئے تو بتا دینا، لیکن بھائی امید پر باقی ہے کہ تھوڑا سا اور کاروبار کر، تھوڑا سا اور کر لے، تھوڑا سا اور کر لے۔ لیکن اللہ نے گرامی اگر سائرن بج رہا ہے جو ٹائم دیا اسی پر بند کر دیا تو کیا برائی ہے؟ لیکن اگر پولیس آ گئی تب کیا ہوگا؟ شبیر بھائی بتائیں کیا ہوگا پھر؟ جتنا کمائے اس سے زیادہ لے کے چلا جائے گا، یعنی سب چلا جائے گا۔ حکم کی پامالی کی تو جو ہے وہ بھی چلا جائے گا، نہیں توجہ فرما رہے ہیں؟ حکم کی پامالی کی جو ہے وہ بھی چلا جائے گا۔ اب واجبات پر آپ توجہ دیجئے، انشاءاللہ سارے واجبات آپ مولوی صاحبان سے سنتے رہتے ہیں، وہ بھی چلا جائے گا۔ اب دیکھیں میں نے کہا کہ یہ ایمان کی کمزوری، 11 بجے کا ٹائم دیا آپ بند کر دینا چاہیے، لیکن میں دوسری دکان پر گیا، پر بھائی آپ کی دکان ابھی بند نہیں ہوئی، کیا بات ہے؟ ارے کہا ماں صاحب سائرن آپ کی آواز آئے گی ہم بند کر دیں گے۔ اچھا سائرن کی آواز آئے گی تو بند کر دیں گے، لیکن عزیزان محترم اب یہ سائرن کی آواز پہ کچھ بند کر دے رہے ہیں، کچھ نہیں بند کر رہے ہیں، امید پر باقی ہے ابھی کچھ اور آ جائے، کچھ اور آ جائے، کچھ اور آ جائے۔ لیکن اتنا خوف زدہ ہے حکومت کے سائرن پر کہ جیسے 11 بجا شٹر کھینچ دیا، لیکن ڈیلی صبح میں ایک سائرن بجتا ہے، جہاں سے رزق بچتا ہے وہ سائرن بند کر دو تو اس پر توجہ ہے، جہاں بند ہو جاتا ہے، جہاں سے اسٹارٹ ہونے والا سائرن بجتا ہے، ہم وہاں پر آنکھ بند کر کے سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب بھلا بتائیے ایمان پختہ ہے یا کمزور ہے؟ صلوات پڑھیے گا بابا دے بلند۔ اب یہ کشتی تیار ہو رہی ہے تیزی کے ساتھ، آتے جاتے لعنت ملامت کرتے ہیں، طنز کر رہے ہیں، لیکن موسیٰ ہے کہ برابر کیے جا رہے ہیں۔
اتنے میں کیا ہوا کہ ایک ضعیفہ ادھر سے گزر ہوا. کہا یا نبی اللہ یہ کیا بنا رہے ہیں؟ وہ بھی پوچھ بیٹھے، ضعیف ہے، بوڑھی ہے. کہا مومنہ میں کشتی بنا رہا ہوں. کہا اچھا کشتی بنا رہے ہیں؟ کہا کس کام آئے گی؟ کہا یہ نجات کی کشتی ہے، یہ نجات کی کشتی ہے. کہا کیا ہوگا؟ کہا یہ تیار ہو جائے گی، جو اس میں سوار ہوگا وہ بچ جائے گا. جو اس میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا، جو نہیں سوار ہوگا وہ غرق ہوگا، ڈوب جائے گا، ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا. کہا اچھا، جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا. ہم اسی لیے مائک لگا کر مجلسیں پڑھتے ہیں اور لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں کہ آج مجلس حسین ہے. نہیں، بلکہ بدل دوں کہ آج تمہیں کشتی نجات کا راستہ بتایا جا رہا ہے. جو آئے گا وہ بچ جائے گا، جو آئے گا وہ بچ جائے گا. وہ کہیں گے مولوی صاحب ہم دور سے سن لیتے ہیں. ٹھیک ہے سن لیتے ہیں، پرسنٹیج کم ہو جائے گا، پرسنٹیج گھٹ جائے گا اس کا. بھائی فرشتے بھی آتے ہیں فرش عذاب بھی نہیں آتے ہیں. بہت سنا ہوگا آپ نے. ادھر سے چل کے آئے، آ کر واپس جا رہے ہیں. اب ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں اسماعیل کہاں سے آئے، آپ کہاں گئے تھے؟ کہا پتا نہیں آپ کو، ہم لوگ مجلس حسین میں گئے تھے. جو بیٹھتے ہیں فرش عذاب پر توجہ فرمائیں گے، اور جو باہر سے سنتے ہیں وہ بھی سنیں اور غور کریں. کب میں معلوم نہیں، کہا نہیں، کب ہم بھی جاتے ہیں. اتنی اچھی خوشبو، اتنا اچھا پرفیوم، اتنا اچھا سیٹ ہم نے کبھی نہیں سنا. کہاں بھی جاتے ہیں؟ مسجد تو ختم ہو گئی ہے. ارے کہاں ختم ہو گئی، لیکن کم سے کم فرش عذاب تو ملے گا. اب عزیزان محترم وہ فرش عذاب پر آ کر یہاں لوٹ پوٹ کر جاتے ہیں، کسی طریقے سے وہ تبرک مل جائے جو یہاں سے لے کر جا چکے ہیں. اب بھلا بتائیے جو دور سے بیٹھے سن رہے ہیں تو آخر ان کا پرسنٹیج گھٹا کہ نہیں گھٹا؟ سلامات پڑے گا بابا سے بولیں. اب وہ ضعیفہ کہتی ہے یا نبی اللہ تب کب تیار ہوگی؟ روز آتی ہے وہ، یہ کب تیار ہوگی؟ بڑی بے چین ہے. ہم مثلا کسی نے پوچھ لیا مولوی صاحب کے پاس تو شوگر کی دوا بڑی اچھی ہے. اب میں بھی ٹال مٹول کر رہا ہوں، معذرت مثال دے رہا ہوں، نہیں تو معلوم ہے کہ صبح سے لائن لگ جائے کہ مولانا بتا ہی دیجیے. تو اب ظاہر سی بات ہے پریشانی کا مرض ہے ہی ہے. وہ مولوی صاحب بتا دیجیے، مولوی صاحب بتا دیجیے. ارے کہاں بتا دوں گا میں، ابھی ہوں میں کئی روز 4-5 روز بتا دوں گا، لیکن روز صبح شام آ کر لوگ بالکل بیٹھ جا رہے ہیں، ہے نا. لیکن میں نے کہتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو لا کر ہی دے دوں گا، آپ اطمینان سے گھر پر بیٹھے تو کتنا اطمینان ہوگا. جناب نوح کہتے ہیں جاؤ تم اپنی جھوپڑی میں رہو، کہاں رہتی ہو ایڈریس بتا دو. کہا میں فلاں ویرانے کے اندر میری جھوپڑی ہے، میں وہی رہتی ہوں. کہا ٹھیک ہے وہی رہو، جب کشتی تیار ہو جائے گی ہم آپ کو بلا لیں گے. مطمئن ہوں گی کہ نبی نے کہا ہے، نبی جھوٹ نہیں بولتا. وہ ضعیفہ تھی، وہ کہتے ہیں میں شک نہیں کرتی، میں نہیں شک کرتی، یہ وہ نبی ہے جو کہہ دیا وہ صحیح کہتا ہے، غلط نہیں کہے گا. ایک دم مطمئن بیٹھی ہوئی ہے، کتنا اعتبار ہے کہ اللہ کا نبی غلط نہیں بولتا. اطمینان سے بیٹھی اپنے گھر میں، کشتی تیار ہو گئی. جن کو سوار ہونا تو سوار بھی ہو گئے. طوفان بھی آ گیا، سیلاب بھی آ گیا، آسمان سے بھی بارش ہو رہی، زمین سے بھی زمین بھی پانی اگل رہا ہے تیزی کے ساتھ. کیا عالم رہا ہوگا؟ یہ عالم تھا اس طوفان کا کہ بچنے والوں نے دہائی دی کہ ہم نہیں آئیں گے، ہم پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے. کہ آج کا طوفان وہ ہے کہ پہاڑ کو بھی نہیں چھوڑے گا. سارا سنا ہوا واقعہ، مطلب اصل جو مجھے پیش کرنا ہے اس پر اپنے ذہن کو مرکوز رکھیے گا. قریب کا بچہ تو بچ نہیں سکا تو دور والے کیا بچیں گے؟ ناممکن ہے. جو گھر کا ممبر تھا وہ کہہ رہا تھا کہ بچ جائیں گے ہم، بہت اونچا پہاڑ ہے، وہ سمجھاتے رہے، لیکن آخرکار اللہ نے کہا کہ چھوڑ دیا، وہ تمہارے اہل سے نہیں ہے. لیکن اللہ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے کہ خود کی اولاد تھی مگر کہہ دیا نا اہل ہے، چھوڑ دے اسے. کہا باپ کے دل میں بیٹی کی جو محبت ہوتی ہے اسے کیسے میں واحدہ کروں. پانی کی موج کو حکم دیا، اتنی تیز بلند ہوئی کہ بیٹا باپ کو نہیں دیکھ سکا، باپ بیٹے کو نہیں دیکھ سکا.
اور وہی درکار ہو گیا تاکہ وہ محبت ملزم نہ ہو جائے. لیکن پہلے کہہ دیا تمہارے اہل سے نہیں, آپ اطمینان رکھو. سمجھ رہے ہیں؟ طوفان آیا, سیلاب آیا, جن کو ڈوبنا تھا, غرق ہونا تھا, غرق ہو گئے. طوفان تھما. ایک منٹ اپنے ذہن کو یہیں پر روکیے گا کہ کشتی رما دوا ہے, سمجھ رہے ہیں نا, لیکن رکنے کے بعد کا ایک منظر ملاحظہ فرما لے تاکہ آپ کو اسی کے ساتھ پھر لے چلوں. کہا جب تھما ہے تو اتر کر دیکھتے ہیں, چیک کرتے ہیں, زمین نے سارے پانی کو جذب کر لیا. ذرا دیکھوں کیا بچا کیا ختم ہوا. میری طرف متوجہ رہیے گا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے سب طرف دیکھ رہے ہیں کہ ایک جھوپڑی نظر آئی. جھوپڑی کیسے بچ گئی؟ قریب پہنچے تو کیا دیکھے, چراغ جل رہا ہے. چراغ کی لو اسی انداز سے برقرار ہے, اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی. جیسے ہی قریب پہنچے بے ساختہ زبان سے نعرے تکبیر بلند, اللہ اکبر. یہ آواز تو سننا تھا کہ ضعیفہ باہر نکلی, یا نبی اللہ کیا کشتی تیار ہو گئی؟ ہائے ہائے, کیا سن رہے ہیں؟ کیا کشتی تیار ہو گئی؟ کشتی تیار ہو گئی. کیا یہاں بارش نہیں ہوئی؟ کیا بارش ہلکا ترشح ہوا یہاں پر, جس کو کہتے ہیں پھوار, رمجھم کا, اور کہیں پانی دیکھا ہی نہیں. کہا نہیں, بس تھوڑا سا ہلکی بوندا باندھی ہوئی. سمجھ رہے ہیں؟ اس سے زیادہ تو کچھ نہیں ہوا. کہ ہوائیں تیز نہیں چلی, کبھی چراغ کی لو بھی اسی طریقے سے جلتی ہے تب سے, اس میں بھی ادھر ادھر نہیں ہو پائی وہ. اچھا, کہ جیسے ہی یہ سنا فوراً پروردگار نے کیا ماجرا ہے. ہائے ہائے, اب جو اعتراض کرتے ہیں کہ ان کا نبی علم غیب نہیں رکھتا, یہ زبردستی چڑھا دیتے ہیں, تو دیکھو آخر پھر اعتراض یہاں درست ہوا کہ نہیں ہوا. وہ پھر کہہ رہے ہیں کہ پروردگار یہ کیا ماجرا ہے. کہ عزیزان محترم, اب خدا بندے عالم کا جواب سنیے گا. اگر بڑھیا کے ایمان کی قدر کیجئے گا. آج آواز آئی کہ اسی سے پوچھتے کہ میں ہی بتا دوں, تو عجب نہیں آواز آئے. توجہ فرمائیے گا, جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, اللہ نے کہا, اللہ نے کہا, اے نبی خدا, اے نوح, تیری محبت کا سینیٹائزر پورے بدن پہ لگا دیا تھا میں, اس کی وجہ سے یہ طوفان سے درکار کر ہی نہیں پایا. پتا چلا, نہیں سنیے گا, کہ ایک نبی کی محبت اتنے بڑے سیلاب سے بچا لے, اتنے بڑے طوفان سے بچا لے. اب جن مومن کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے, علی کی محبت ہے, حسین کی محبت ہے, وہ کیسا بھی طوفان آئے اسے چھو بھی نہیں سکتا. عزیزان محترم, پتہ لگا کہ اگر سچی محبت اہل بیت علیہ السلام کی ہے تو انسان دنیا کے حوادثات سے محفوظ رہے گا. یقین کرتے ہیں کہ نہیں؟ آخرکار ضعیفہ بچی کہ نہیں بچی؟ کشتی میں تو نہیں سوار ہوئی, پھر کیسے بچ گئی؟ اللہ کی نظر, اللہ کی بغیر کشتی میں سوار ہوئے وہ بچ گئی. تو انسان کسی بھی نشے و فراز میں ہو, اسی لیے ہماری مائیں بچوں کو بولنا شروع کرتا ہے بچہ, اور فوراً کہتی ہے یا علی, یا علی, یا علی, یا علی, تاکہ یہیں سے بولنے کی عادت ہے. وہاں تو وہ ضعیفہ معلوم تھا کہ نوح نبی کتنے فاصلے پر ہے اور زندہ بھی ہے. یہاں تو نجف میں سوئے ہوئے علی کو, جو ہندوستان میں نہیں ہے, ہندوستان کے باہر ہے, ہم یہاں سے آواز دیتے ہیں, ہماری مدد کے لیے وہاں سے آ جاتے ہیں. تو اب وہ کشتی سفر پہ ہے, رما دوا ہے پانی کے اوپر میں, لیکن نگاہ نبوت نے دیکھا کہ پھر کشتی میں تلاطم برپا ہو رہا ہے. کیوں؟ اس نے کہ دور سے دیکھا ایک قوی ہیکل دیو ہے جو پانی پر چلا رہا ہے. اتنا قوی ہیکل ہے, اتنا بڑا ہے کہ اگر پانی پر یوں ہاتھ مار دیں, آپ نے دیکھا نا بارش کے دنوں میں بچے باہر کھیلتے رہتے ہیں, پانی سے کھیلتے رہتے, دیکھا ہوگا,
बस उसी तरीके से वो खेल रहा है उसमें, खाली यूं हाथ मार दे तो कश्ती डालमडोल हो जा रही है। फौरन कहा परवरदिगार ये क्या माजरा है, इतना लहीम शहीम कि हाथ सिर्फ मार दे रहा है पानी पर तो कश्ती जगमगा जा रही है, अगर दो चार हाथ मार दे तो क्या होगा, समझ रहे हैं ना। लेकिन कहा परवरदिगार आखिर बचा उसको इससे। अजब नहीं आवाज आई कि जिस नाम के तोफाइल में, जिस नाम के वसीले से, जिसका नाम ले लेकर कश्ती में कीले ठोका है, उनके मदद क्यों नहीं तलब करता। अब लोग कहते हैं कि हम डायरेक्ट अल्लाह मियां तक जाएंगे, यहाँ तो जनाब नूह को भी हुक्म हो रहा है कि पहले उनका वसीला बनाओ तो आपकी कश्ती उस गर्दार से फंसेगी, उस देव से बचेगी। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी आखिर जैसे ही याद आया, अच्छा कहा जिस नाम से इस कश्ती को मैंने तैयार किया है, फौरन कहा या अली मदद, या अली अज़िज़ी, पंजतने पाक का नाम लिया। फौरन क्या देखा, मेरी तरफ मुतवज्जे रहिएगा और थोड़ा थोड़ा करीब और आते रहिए, आगे जगह है अभी, सलवात पढ़िए मिलकर और करीब आ जाइएगा। वक्त बहुत कलील है, इंशाल्लाह अगर कुछ रह गया तो बाकी अभी कल की मजालिस से, क्योंकि अभी शबीहे भी बरामद होना है। आप मेरी तरफ मुतवज्जे रहिएगा। जैसे ही तवज्जो दी कि अच्छा एक इल्हामी ये आप पर भी होता है, लेकिन ये और बात है, उसको गलत फहमी में मुब्तला ना होइएगा। हर इंसान के अंदर अल्लाह ने एक छुपा हुआ नबी रखा है, रसूल रखा है। नहीं समझ पा रहे, तवज्जो नहीं फरमा रहे। अच्छा कोई भी गलत काम है, उस गलत काम के करने की तरफ एक तरफ आपका ज़हन मायल होता है, समझ रहे हैं, एक तरफ दिल बोलता है कि नहीं करना चाहिए। एक अच्छा बेहतरीन यहाँ मोबाइल रखा हुआ था, मन चाहा कि उठा के जेब में डाल ली, वैसे भी वाइब्रेशन पर है, किसी का फोन आ भी गया तो बजेगा भी नहीं, पता भी नहीं चलेगा, 25-30 हजार का फायदा हो जाएगा। लेकिन एक तरफ दिल बोलता है कि नहीं गलत है ये। तो ये दो बातें कैसे ही एक दिल में हो रही है, एक तो उकसा रहा है कि उठा ले भला हो जाएगा, एक मना कर रहा है कि नहीं उठाना नहीं, जिसका है उसकी दिलादारी होगी, छोड़ देगा वो आके लेके चला जाएगा। तो अब ये जो समझा रहा है यही छुपा हुआ रसूल है जो आपको समझा रहा है, ये आपको समझा रहा है कि नहीं ऐसा नहीं करना। अब ना वैसे ही जैसे ही अब वो तूफान आया हुआ है, अज़ीज़ान गिरामी क्या देखा, अल्लाह ने हुक्म दिया पहले ही उनका वसीला से बच जाएगा। आखिरकार वही काम किया। अब निगाह नबुव्वत में क्या देखा कि जैसे ही मैंने उनसे आवाज दिया, फौरन मैंने देखा घोड़े के ऊपर दौड़ता हुआ, पानी के ऊपर घोड़ा दौड़ता हुआ चला आ रहा है, पानी के ऊपर घोड़ा दौड़ता हुआ चला आ रहा है, एक सवार है उसके ऊपर में। कितनी खामोशी सुन रहे, पानी पर घोड़ा दौड़ता है कि खुशकी पर दौड़ता है, कितनी आसानी से मुलाहिजा फरमा लिया आपने। पानी पर घोड़ा कौन दौड़ाता है, खुशकी पर दौड़ाता है। वो रेत में भी नहीं इस तरीके से दौड़ पाएगा जैसे खुशकी पर सड़कों पर दौड़ता है। लेकिन वो आने वाला कोई आम इंसान ही नहीं था, इसलिए पानी पर दौड़ा के बता दिया कि ऐ नबी खुदा अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आया, आने के बाद सिर्फ लीफ खुरमा लिया और उसके हाथों को बांध दिया। आए हाय, उसके हाथों को बांध दिया। इससे ज्यादा मैं वजाहत नहीं कर पाऊंगा कैसे बांधा, तवज्जो फरमाइएगा। उसके हाथों को बांध दिया, कैसे बांधा इसकी वजाहत मैं यहां से नहीं कर सकता। अज़ीज़ान गिरामी सिर्फ हाथ ही बांधा, लीफ खुरमा से बांध दिया, वो खोल नहीं पाया, आखिर गिड़गिड़ाता रहा, अब खोल दो मुझे, खोल दो मुझे, खोल दो मुझे, मेरे हाथ को खोल दो, लेकिन चला गया। क्या कलमा पढ़, ला इलाहा इल्लल्लाह, आगे बोल, जो नबी था उसका कलमा पढ़ रहा है, आगे बोल, नहीं पढ़ा। आयत क्या पढ़ी याद है कि भूल गए, अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। तो इताअत को तो कबूल कर रहा है, तीसरी को बोल ही नहीं रहा है। खुदा हाफिज, छोड़ के चले गए। जनाब नूह के दौर से हर नबी के दौर में आता रहा, हर नबी के दौर में आता रहा।
ابراہیم کے پاس آیا، موسیٰ کے پاس آیا، یحییٰ کے پاس آیا، زکریا کے پاس آیا، اسماعیل کے پاس آیا، ہر ایک کے پاس آتا رہا، میرے ہاتھوں کو کھول دیجیے، میرے ہاتھوں کو کھول دیجیے، میرے ہاتھوں کو کھول دیجیے. لیکن ہر نبی کلمہ پڑھ، پھر مشکل آسان ہو جائے گی. کلمہ پڑھنے سے ساری مشکلیں دور ہو جائیں گی. اللہ اکبر، کتنی بڑی مشکل میں گرفتار ہے وہ. کلمہ پڑھتے ہی مشکل دور ہو جائے گی. کلمہ پڑھ رہا ہے لیکن ادھورا پڑھ رہا ہے، یا جو کہہ دو اطاعت کر رہا ہے مگر ادھوری کر رہا ہے. لا الہ الا اللہ، اطیعوا اللہ، لا الہ الا اللہ واطیعوا الرسول، جو نبی ہے اس کا پڑھ رہا ہے، لیکن وہ اولی الامر کی منزل میں آ کر خاموش ہو جا رہے ہیں. رخصت ہو جاؤ یہاں سے، نہیں پڑھا، رخصت کر دیا. جناب عیسیٰ کے بعد آخری دور آ گیا، ہمارے نبی کا دور آیا. کسی نے بتایا کہ آخری نبی آ چکا، جس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. بھاگا ہوا ہے ہزاروں سال کے بعد، وہاں تک آیا. کہا یا نبی اللہ میرے ہاتھوں کو کھول دیجئے. کہا کلمہ پڑھو، کھول دیں گے. وہاں بھی وہی بات ہے، لا الہ الا اللہ. ابھی لا الہ الا اللہ کہا، دروازے کی طرف نظر گئی، فوراً رسول خدا کے پاس چھپنا شروع ہو گیا. بھاگ رہا ہے. ارے بھائی ہاتھ کھلوانے آیا تو سامنے رہے گا تو ہاتھ کھلے گا، اب جب پیچھے چلے جاؤ گے تو ہم ہاتھ کیسا کھولیں گے؟ کہا یا نبی اللہ مجھے بہت ڈر لگتا ہے. کہا کس چیز سے ڈر لگتا ہے؟ یہاں سب اپنے والی بیٹھے ہوئے ہیں. آئے ہائے. کہا یہاں سب مومن بیٹھے ہیں، آپ آ تو جاؤ صحیح. اللہ کو ماننے والے بیٹھے ہیں، رسول کو ماننے والے ہی بیٹھے ہیں. کہا نہیں مجھے ڈر لگتا. کس سے ڈر لگ رہا ہے؟ کہا مجھے دروازے سے جوان آ رہا ہے. آئے ہائے، ہزاروں سال پہلے دیکھا لیکن اب بھی کہہ رہے جو جوان آ رہا ہے اس سے مجھے ڈر لگ رہا ہے. آئے ہائے، اس جوان سے ڈر لگ رہا ہے. انسان گرامی، اگر ہمارے یہاں فرش ازا پر اگر کوئی جوان ماتم کرتا ہے اور صحت و سلامت کے ساتھ برقرار ہے تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ خون کا ماتم کیا، زنجیر کا ماتم کیا، پھر بھی سلامت ہے. اللہ نے گرامی ذرا دیکھیے، ہزاروں سال کے بعد بھی وہ دیو کہتا ہے کہ یہ جوان، اس سے مجھے ڈر لگ رہا ہے. نعرہ حیدری. آخرکار کہا کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ کہا میں پہچان گیا کہ یہی وہ جوان ہے جس نے میرے ہاتھوں کو باندھا تھا. اللہ اکبر. ہزاروں برس کے بعد میں دیکھا اور یقین ہے کہ یہی جوان ہے جس نے ہمارے ہاتھوں کو باندھا ہے. عزیزان گرامی، ہمارے دلوں میں ولائے علی ہے، ہم نہ دیکھے صحیح لیکن ہماری ارواح وہاں دیکھ کر آئی ہوئی ہے. اس لیے فرش عزا پر ہم آ کر یہ ثابت کرتے ہیں ہم وہی علی والے ہیں، وہی حسین والے ہیں. نہ صحیح مرنے کے بعد صحیح ہمارے پاس ضرور آئیں گے اور آخری زیارت ہوگی تب ہی ملک الموت لے کر جائے گا. صلوات پڑھیے گا مجھے کو بلند آواز میں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی مولا. ستارہ ٹوٹ کر بولا علی مولا، علی مولا. آخرکار ٹھیک ہے، سامنے آ جاؤ، اسی سے کروا دیتا ہوں. واقعہ بیان کرا تاکہ جو یہ لوگ بیٹھے ہیں یہ اس وقت نہیں تھے، اس نے بھی نوعان اسی طریقے سے بیان کر دیا. اب تفصیل کا وقت نہیں ہے، کسی کا آرام بچ چکا ہے، لہٰذا بہت جلدی بیان کر کے مسائل پر آنا چاہتا ہوں. کہ اچھا یہ بتائیے کہ پہچان گئے یہی جوان ہے؟ سب کے سامنے قبول کیا. جب نوح کا طوفان آیا تھا ایک شرارت سوجھی تھی اور میں نے کرنا چاہا لیکن انہوں نے ہاتھ باندھ دیا. کہا بس میرا ہاتھ کھول دو. جیسے ہی کہا تو رسول خدا نے کہا اے علی اس کے ہاتھ کو کھول دیجئے گا. کہا کلمہ پڑھ دے میں کھول دیتا ہوں. فوراً کہا لا الہ الا اللہ. کہا آگے بڑھو. کہا محمد رسول اللہ. پڑھ دیا اس نے. کہا آگے بڑھو. بول ہی نہیں رہا ہے. کہا یا علی یہ تو آپ کا پڑھا ہی نہیں ابھی، یہ تو جو آپ اللہ کا کلمہ سناتے رہے وہی پڑھا اس نے. جو میں نے کہا محمد رسول اللہ یہ پڑھ رہا ہے، لیکن جو آپ نے کہا اس کے آگے کا بول ہی نہیں رہا ہے. علی ولی اللہ کہہ ہی نہیں رہا ہے. یا یوں کہہ دوں اطیع اللہ و اطیع الرسول پر تو برابر گامزن ہے، لیکن وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ جب تک یہ اقرار نہیں کرے گا میں ہاتھ نہیں کھولوں گا. اب ادھر رسول خدا نے کہا کہہ دے علی ولی اللہ. جیسے ہی اس نے کہا فوراً ہاتھوں کو کھول دیا، یعنی کلمہ مکمل ہو گیا. اشہد ان لا الہ الا اللہ
واشهد ان محمد رسول اللہ وعلی امیر المومنین ولی اللہ، جیسے ہی کہا ہاتھوں کو کھول دیا، اب کہتا ہے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اللہ نے گرامی اب پتہ لگا جب ولائے اہل بیت ولائے علی دل میں صحیح اترتی ہے تب سمجھ میں آتا ہے کہ صحیح راستہ یہی ہے۔ صلوات پڑھیے گا مجھے کا بندہ آواز میں۔ علیان گرامی، اسی علی سے کسی نے سوال کر دیا کہ یا علی اتنا بھی بتا دیجئے کہ زندگی کا مزہ کیا ہے، کیا اس کو الٹ کے بتا پیش کر دیتا کہ مولا یہ بتا دیجئے پانی کا مزہ کیا ہے؟ کون بتا پائے گا سوائے اس گھرانے کے؟ اور کوئی دوسرا نہیں بتا سکتا۔ ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے بیان کرتا رہا، لیکن اس گھرانے کی ایک ایک فرد جو ہے لاجواب، سوال بولنے سے پہلے سوال بھی بتا سکتے۔ آخرکار مولا نے بیان فرمایا کہ پانی کا مزہ زندگی کا مزہ ہے، سنا ہے نا آپ نے؟ لیکن اب اسی کو الٹ کر صرف ایک رتبہ، ہم نے تو پانی پیا اندازہ لگا لیا ہے نا کہ واقعی میں پانی کا مزہ زندگی کا مزہ، لیکن ہم جب جی رہے ہیں تو ہم زندگی کے دو رخ دیکھتے ہیں، موت اور حیات۔ حیات کا فلسفہ تو سمجھ میں آ گیا، زندگی کا پانی کا مزہ حیات کا مزہ ہے، زندگی کا مزہ ہے، لیکن موت کا مزہ کیسا ہے یہ کون بتائے؟ اس کے لیے تو مرنا پڑے گا، لیکن مر کے جانے کے بعد کوئی واپس بھی نہیں آتا کہ اس سے پوچھے بھائی پتا آخر موت کا مزہ کیسا ہے، تشنگی ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن اس کی بھی وضاحت کربلا کے میدان میں ہو گئی۔ جیسے ہی حسین نے شہزادہ قاسم سے پوچھا، شدت سے اصرار ہو رہا ہے کہ مولا یہ بتائیے، حسین نے پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ موت کا مزہ کیسا ہے؟ کہا کہ چچا جان موت کا مزہ شیریں ہے، زہر سے زیادہ شیریں ہے۔ اب یہ کون بتائے؟ ابھی تو رحلت نہیں فرمائی، شہید نہیں ہوئے، لیکن بتائے کون کہ نہیں انہوں نے صحیح کہا۔ ان کے لیے مشکل نہیں ہے، یہ وہاں سے علم لے کر آتے ہیں، یہ یہاں نہیں پڑھائے جاتے۔ اچھا یہ بتائیے گا، چھوٹا سا بچہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، اللہ صحت دے تندرستی دے، خدا نہ خواستہ کچھ تکلیف ہے اس کو، ہم نے اس کو دوا دیا، دوا کڑوی تھی تو اس کا منہ کیسا ہوگا؟ وہ خوش ہوگا کہ دکھی ہوگا؟ منہ بگاڑے گا، کیوں؟ کڑوی ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ کڑوی ہے، اسے پسند نہیں ہے اسے۔ ہاں اسی کا اگر میٹھی دے دوں تو خوش ہوگا کہ روز دیتے رہے تو اچھا ہے، اس میں مزہ ہے اس میں۔ تو اب جب جناب قاسم نے کہا کہ چچا موت شہد سے زیادہ شیریں ہے، لیکن اب بھی تشنگی ہے، کیسے تشنگی ہے؟ اس کو بھی بچے نے ہی وضاحت کی، وہی کربلا کے میدان میں، توجہ فرمائیے گا، وہی کربلا کے میدان سے آپ کو پروف کر رہا ہوں۔ جیسے ابھی مسائل شروع نہیں کر رہا ہوں لیکن توجہ فرمائیے گا، جیسے ہی طلوع اصغر پر ہرملہ کا تیر لگا، مسکرا کر بتا دیا کہ بھیا قاسم میں نے یہاں ثابت کر دیا کہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے، ورنہ گلے پہ تیر کھانے کے بعد کوئی ہنستا نہیں ہے، روتا ہے۔ یہی تو لکھنؤ کا ایک ہندو شاعر کہتا تھا، ان کربلا کی سارے مصائب ایک طرف، میں نے مانا علی اکبر کے سینے پر برچھی لگی، بڑا دردناک منظر تھا، میں نے مانا کہ قاسم کے لاش پامال کر دی گئی، میں نے مانا کہ انہوں محمد کے جنازے لے کر آئے، عباس کے شانے قلم کر دیے گئے، سر پر گرز لگا، امام حسین کی شہادت ہوئی، لاشیں پر گھوڑے دوڑائے گئے، ساری شہادتیں ایک طرف۔ لیکن مجھے اس بات کی فیلنگ ہے، افسوس ہے کہ اس بچے کو شہید کر دیا جسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ تیر لگنے پر ہنسنا ہے کہ رونا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ نے گرامی، اس لیے کہ دو شبیہیں برآمد ہونے والی ہیں، اپنے ذہن کو آپ آمادہ رکھیے۔ اللہ نے گرامی، ایک ایک سوہا سے شہید ہو رہا ہے، اکبر گئے جنازہ آیا، قاسم گئے جنازہ آیا، اور محمد گئے لاش آئی۔ اللہ نے گرامی کس کس کے مسائل آپ سنیں گے، لیکن مجھے یہ عرض کرنا ہے
کہ جیسے ہی جناب عباس خیمے کے امام حسین کے پاس آئے آقا اب مجھے اجازت دے دیجیے گا، مجھے بھی اجازت دے دیجیے گا. تو ادھر حسین نے کہا عباس تم تو لشکر کے علمدار ہو، میری عزاداروں توجہ نہیں فرمائی. عباس ایک بتبدائی دیکھا، ایک بدوبائی دیکھا، کہا کعب لشکر کا راج جس کا میں علمدار ہوں. عزاداروں عجب نہیں، حسین نے یہ کہہ کر ثابت کر دیا اے عباس تیری تنہا ذات ایک لشکر کے برابر ہے. لیکن جب شدت سے اصرار ہوا، شدت سے اصرار ہوا تو کہا عباس اگر جانا چاہتے ہو تو سکینہ کی پیاس کا انتظام کر دو. اللہ اللہ عزاداروں سکینہ کی تابوت بھی برآمد ہونے والا ہے نا. اور دو منظر ملاحظہ فرمائے ہیں کہ شہادت علی اصغر کو توجہ سے سنیے گا، انشاءاللہ جی کھول کے روئیے گا. عزاداروں جیسے ہی کہا عباس سمجھ گئے کہ مجھے اجازت مل گئی. دروازے بنائے، آقا نے آواز دی شہزادی سکینہ. کہا جی چچا، کہا بیٹا اپنا مشکیزہ لے کر آ جاؤ. سکینہ 3.5-4 برس کی سکینہ ننھے ننھے قدموں کو اٹھاتے ہوئے دوڑتی ہوئی گئی، اپنا سوکھا سا مشکیزہ اٹھایا، خیمے سے باہر کی طرف دوڑ رہی ہے. زینب نے دیکھ لیا، عزاداروں زینب نے دیکھ لیا. کہا بیٹا سکینہ آج بہت خوش نظر آ رہی ہو. کہا اے بھویا میں آپ کو معلوم نہیں کہ آج میرا چچا پانی لانے جا رہا، آج یہ میرے سارے بچے ہیں، میری بہنیں، میرے بھائی اب پیاسے نہیں رہیں گے. مگر زینب نے ایک جملہ کہا کہ بیٹی سکینہ ارے چچا کو دیکھ تو رہی ہو مگر بہت پچھتاؤ گی. عزاداروں عباس گئے، شہادت ہو گئی، مگر سکینہ جب علم آیا ہے نا تو دیکھا کہ علمدار نہیں آیا. سارے بچوں کو اپنے ضلع میں لے کر گئے رہی ہے. اے بچوں تمہاری پیاس کا انتظام ہو گیا، دیکھو دیکھو علم آ رہا. لیکن جیسے قریب دیکھا علم آیا، علمدار نہیں آیا. عزاداروں کہتی ہے اے بابا بتا میرا چچا کہاں ہے. عزاداروں حسین نے علم بڑھا دیا، اے زینب یہ علم تھما دو. عزاداروں ادھر سکینہ کا اصرار، اے بابا بتاؤ نا میرا بابا میرا چچا کہاں رہ گیا. کہا تیرا چچا فرات کے کنارے شالوں کو کٹائے سو رہا ہے. کہا بابا اے بابا ایک بار اور رحمت کریے. کہا بیٹا کیا کہہ رہی ہو. کہا میرے چچا سے جا کر کہہ دو کہ بھتیجی کہہ رہی ہے آ جائیے. اب سکینہ کبھی پانی نہ مانگے گی، کبھی پانی نہ مانگے گی. عجب اللہ سکینہ کو کتنی چاہت تھی، کتنا پیار تھا عباس سے. مگر عزادارہ نے امام اب غور فرمائیے گا کہ جب مدینے سے یہ قافلہ چل رہا تھا علی اصغر بھی ارے صغرا کی آغوش نہیں چھوڑ رہے تھے. لیکن جیسے ہی ساری بیویاں تھک گئی عزاداروں جب حسین آگے بڑھے تو صغرا اصغر کو سمیٹے ہوئے ہیں، سینے سے چمٹائے ہوئے ہیں، اب پیچھے ہٹنے لگ گئی. میں کہوں گا صغرا یہ کیا ہوا. ابھی تک زینب آ رہی تھی، اب وہی بیٹھی تھی، رباب آئی وہی بیٹھی تھی، ہر بیوی آئی ہے وہی بیٹھی تھی. یہ بھی تو تیرا بابا ہے نا. کہا نادان تجھے معلوم نہیں کہ میرا بابا ضرور ہے مگر یہ امام زمانہ بھی ہے. اب میں سمجھ رہی کہ میرا اصغر مجھے چھوڑ کر چلا جائے گا. عزاداروں حسین آئے. حسین آنے کے بعد ایک مرتبہ آغوش کو پھیلائی، آجا میرے لال. مگر اصغر نہیں آ رہے ہیں، صغرا کی آغوش میں چمٹے ہوئے ہیں. جھک کر کان میں کچھ کہا، کیا کہا نہیں معلوم مجھے، لیکن انشاءاللہ وضاحت کروں گا کربلا میں. عزاداروں کیا کہا نہیں معلوم. آپ ذاکرین کرام سے سنتے ہیں، علماء کرام سے سنتے ہیں. حمق کر صغرا کی آغوش کو چھوڑا، بابا کی آغوش پہ آ گئے. لیجیے عزاداروں کربلا آ گئے، کربلا پہنچ گئے ہیں.
शहादतों का सिलसिला जारी रहा। जैसे ही आखिरी वक्त अस्र का वक्त करीब आ गया, एक मर्तबा आप देखते होंगे रात में आराम से सो जाते हैं, लेकिन अचानक कोई आवाज तेज आती है तो आप बिल्कुल उठ जाते हैं कि क्या हो गया, जरा देखूं तो सही। लेकिन असरे आशूर जैसे हुसैन ने आवाज से इस्तिगासा बुलंद की, हल मिन्ना ज़रीन यंसुरना, अज़ादार बदब खैमे में कोहराम मचा, हुसैन दौड़ते हैं वापस है, ए बहनज़ादा, अरे अभी हुसैन जिंदा है, ये दोनों का कोहराम के हो। कहा भैया आपकी आवाज इस्तिगासा इतनी दर्दनाक थी कि गहवारे से असगर ने अपने को गिरा दिया। नहीं अज़ादारो, अब ये मैं कहता हूँ, अजब नहीं उस आवाज इस्तिगासा को जब असगर ने सुना होगा, तवज्जो फरमाइएगा, असगर ने सुना होगा कि यही तो मेरे बाबा कहा था मदीने से निकलते हुए, ए बेटा असगर, मेरी आवाज इस्तिगासा पर आखिरी लब्बैक कौन कहेगा। अजब नहीं वो आवाज सुनकर गहवारे से गिरा दिया। ए बाबा अभी इतने मजलूम न हुए हैं, ए बाबा मैं भी तैयार हूँ अपनी कुर्बानी पेश करने के लिए। अजरकुम अल्लाह, खुदा किसी गम में न लगाए सिवाय गम आले मोहम्मद के। अज़ादार इमाम हुसैन असगर को लेकर गए, मक्तल में पहुंचे, कहा ए लईदो बड़े इख्तिसार से ए रोने वालों, ए मेरी माँ बहनों, गलेजे पे हाथ रख के सुन रहा। हुसैन कह रहे हैं क्या मजलूमियत है कि ए मलाई इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया, ये बच्चा 3 दिन का भूखा प्यासा है, अरे इसे अपने ही हाथ से आकर पानी पिला दो। अजब नहीं हुसैन ने उस जमीन करबला पर असगर को लेटा दिया। अल्लाह अल्लाह, उस जमीन पर लेटा दिया कि जहाँ दाना गिरता था तो भूल जाता था, लेकिन हुसैन ने इसलिए लेटाया कि अगर तुम समझते हो असगर के बहाने पानी पी लूंगा, अरे आओ तुम अपने हाथ से पिला दो। लेकिन एक ही आले वाहिद में असगर को हुसैन ने उठा लिया। मैं कहूँगा मौला खाने में इतनी जल्दी क्या नादा तुझे मालूम नहीं है, ये फख्र इस्माइल है, एड़िया लगा देगा तो यही से पानी उबलना शुरू हो जाएगा, इसलिए मैंने उठा लिया। असगर को आवा अपने आगोश में लिया। उधर उमर साहब ने ललकारा, आईना आईना हुलमुला, आया हुलमुला कहाँ है, हुसैन के कलाम को कटा कर दे। आजादारो ये 72 शहीद वो शहीद थे, इसे किसी भी अकेले दुश्मन ने नहीं मारा है। और उसी तरीके से चाहे असगर क्यों न हो, जब असगर को तीर चला, असगर पर तीर रिहा करना चाहता था, उसके तीर रिहा नहीं खता कर गए। एक बात मेरे साथ कहता है हुलमुला, मैं ये क्या देख रहा हूँ, तेरे तीर खता कर गए। मैंने अगर मुझसे कोई पूछता कि अरब में सबसे बेहतर तीर अंदाज कौन है, मैं तेरा नाम लेता, लेकिन ये क्या हो गया, तेरा तीर खता हो रहा। कदर मेरा करीबा, जब मैं तीर चलाता हूँ तो खैमे का पर्दा हिलता है, अजब नहीं रबाब आवाज देती हो। ए मेरे लाल, इमामे ज़माना जख्मी न होने पाए, जब जब मैं तीर रिहा करता हूँ खैमे का पर्दा हिलता है। 2 बहादुर जवान बुलाए गए, अरे दोनों ने एक तरफ दाहिना बाजू हुलमुला का, एक पहलवान थामता है, बाया बाजू दूसरा पहलवान। अब जो तीर चलाया, 3 बार का तीर, कयामत हो गई। असगर पलट गए, अजब नहीं कहा बाबा, ए बाबा मुझे माफ करना, तीर बड़ा था, मेरी गर्दन छोटी थी। तीर बड़ा था, बाबा मेरी गर्दन छोटी थी। अल्लाह किसी गम में न रुलाए सिवाय गम आले मोहम्मद के। लीजिए आज़ादारो,
अलदा